بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 124 سورہ نحل، اور سورہ نحل کا تفصیلی خلاصہ اور پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ سورہ نحل کے اندر کل 7 ابواب ہیں۔ تفصیلی خلاصے کے اندر پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے۔ اس باب کے اندر سورت کا دعویٰ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ پہلی آیت کے اندر ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر دعویٰ توحید ہے، اور اس کے بعد اس پر دلائل عقلیہ کا ذکر ہے۔ تو دلائل عقلیہ میں سب سے جو مرکزی بات ہے، یہ کل 9 دلائل عقلیہ ہے، اور اس میں ذکر ہے خلق الامور العظام، یعنی بڑے بڑے کام جو ہے ان کی بڑے بڑے امور کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، جس میں انسان ہے، اور جس میں آسمان اور زمین ہے، جس میں حیوانات ہے اور حیوانات کی مختلف قسمیں ہیں، اور پانی ہے اور درخت ہے، مختلف قسم کے ثمرات ہے، سورج چاند ہے، یہ مختلف چیزوں ان کی تخلیق، یہ 9 دلائل عقلیہ ذکر ہے، خلق الامور العظام۔ اور اس کے بعد پھر آگے تخفیف اور زجرات کا ذکر ہے۔ زجر بالشرک ہے، شرک کے اوپر زجر ہے، ساتھ ساتھ میں تخفیف ہے، اور مسلسل صورت میں آخر تک جو یہ حصہ ہے، یعنی آیت نمبر 35 تک، اس میں زجر بھی ہے اور تخفیفات بھی ہے اور بشارات بھی ہے۔ گویا کہ حصے کا حاصل یہ کہ صورت کا دعویٰ اور 9 دلائل عقلیہ اور تخفیفات و بشارات اور زجرات، یہ گویا کہ اس حصے کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 35 کے بعد شروع ہے، اور آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 47 تک ہے۔ اس کے اندر مشرکین کی جو دلیل ہے شرک کے اوپر، اس دلیل کے اوپر رد ہے اور اس کا بطلان ذکر ہے۔ گویا کہ مشرکوں کی جو دلیل ہے شرک کے اوپر وہ 4 ادلہ ہے۔ ان میں سے یہ ایک دلیل یہ ہے کہ ہم جو شرک کرتے ہیں یہ مشیت اللہ ہے، یعنی اللہ کی مشیت ہے، اللہ اس پر راضی ہے، اور اس لیے ہمارا یہ شرک درست ہے۔ ہم جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیر سے حاجتیں مانگتے ہیں، اور غیر کو اپنا معبود اور ان سے بیٹے اور ضروریات مانگتے ہیں، اس پر اللہ راضی ہے اور یہ اللہ کی مشیت ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ اگر یہ ناجائز ہوتا اور یہ حرام ہوتا اور یہ شرک اور گناہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں سزا دے دیتا، ہم یہ کام نہ کر سکتے، لیکن ہم کرتے ہیں اور اللہ ہمارے مال میں برکت ڈالتا ہے اور ہم سے راضی ہے، ہم خوشحال ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ کام جائز ہے۔ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادے کرتے، لیکن اللہ راضی ہے، تو گویا کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں سزا نہیں دی، تو گویا کہ اللہ راضی ہے۔ یہ مشرکوں کی جو دلیل تھی شرک کے اوپر، اس پر تردید ہے آیت نمبر 35 کے میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں دلیل نقلی اجمالی جمیع انبیاء سے ذکر کی ہے، ان کی تردید پر کہ تمام انبیاء نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ تو طاغوت کی عبادت ہے، اس سے انبیاء تمام اس کی تردید پر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر زجر ہے انکار آخرت کے اوپر کہ آخرت سے تم انکار کرتے ہو۔ آیت نمبر 38 کے اندر اور 39 کے اندر اس پر جو ہے نا رد ہے اور زجر ہے انکار بالآخرت کے اوپر۔ اسی طرح اس کے بعد پھر ترغیب ہے اور بشارت مہاجرین کے لیے بشارت کا ذکر ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد الی آخری، آیت نمبر 41 کے اندر۔ پھر ایک شبہ ہے اور اس کا جواب ہے رسالت کے اوپر کہ رسول رجل کیوں ہے، تو اس پر جواب دیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آخر میں پھر تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے تفصیلی طور پر، یہ آیت نمبر 47 تک ہے۔ تو گویا کہ حاصل اس حصے کا یہ ہے کہ مشرکوں کی دلیل کا ذکر اور انبیاء سے دلیل نقلی اور تخفیف، زجر بانکار الآخرہ اور بشارت برائے مہاجرین، اور شبہ رسالت کے اوپر اور تخفیفی دنیاوی، اس باب کا حاصل یہ 47 تک چلتا ہے۔ 47 کے بعد جو باب ہے آیت نمبر 64 تک ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں 3 قسم کے دلائل کا ذکر ہے، اور دلائل نقلی عقلیہ ہے،
اور ان دلائل کا حاصل یہ ہے کہ انقیاد الخلائق للہ وحدہ، کہ تمام مخلوق اللہ ہی کے سامنے منقاد ہے، تابعدار ہے، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، سب مخلوق اللہ کے تابعدار ہے۔ اور دلیل وحی کا بھی ذکر ہے، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اسی طرح زجر بالشرک ہے، شرک فعلی کے اوپر رد ہے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ اللہ کے سوا بناتے ہیں اللہ کے لیے اس مال میں سے جو نہیں سمجھتے اللہ کے لیے حصہ، یعنی غیروں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے اللہ کے مال جو اللہ نے مال دیا مما رزقنا، اس میں سے ان کے لیے حصہ مانتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اور اسی طرح زجر ہے بشرک الملائکہ، کہ ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اللہ کے نائب سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آخر میں آیت نمبر 63 کے اندر اور آخر میں تحزید ہے تبلیغ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آخر میں ترغیب الی الکتاب ہے، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ اس کتاب کی طرف ترغیب ہے آیت نمبر 64 کے اندر۔ یہ گویا کہ تیسرا باب ہے، اور اس باب کا حاصل اس میں دلائل عقلیہ 3 قسم کے ہیں، جن کا حاصل یہ کہ خلق تمام مخلوق اللہ کے تابعدار ہے، اور زجر شرک فعلی کے اوپر، زجر بشرک ملائکہ کے اوپر، دعوت کی طرف، تبلیغ پر تحزیز اور ترغیب الی الکتاب۔ باب نمبر 4 جو ہے اس کا وہ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 78 تک ہے۔ اس میں 3 قسم کے دلائل ہے، اور دلائل کا حاصل یہ کہ نفع الاشیاء للعباد من اللہ، تمام اشیاء کا نفع بندوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے، جتنی چیزوں میں جو بھی نفع دیا، دودھ میں، شہد کے اندر، اور اس طرح اون اور مختلف حیوانات کے اندر جو انعامات اللہ نے دیے، یہ سب نفع اللہ کی طرف سے ہے۔ اور امثلۃ التوحید و شرک، شرک اور توحید کی مثالیں پیش کی ہے، اور زجر ہے مشرکین کے اوپر، آخر میں تخفیفی اخروی کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 78 تک یہ چوتھا باب ہے۔ 5واں باب جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 78 کے بعد، آیت نمبر 78 سے لے کر اس کا حاصل یہ کہ اس میں تذکیر بالنعم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں مختلف جانور ہے، ان کا اون ہے، اور پہاڑ ہے، اور کپڑے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ جو نعمتیں ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 83 تک کا ہے، اس کے اندر یہی باب کا حاصل یہی ہے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 84 کے بعد آیت نمبر 112 تک اس باب کا یہ 5واں باب ہے، بلکہ 6واں باب ہے۔ اس 6 باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں تخفیف ہے ابتداءً، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور آیت نمبر 89 کے اندر عظمت کتاب کا ذکر ہے کہ تبیاناً لکل شیء، اور آیت نمبر 90 کے اندر امور مصلحہ لدفع العذاب کا ذکر ہے، وہ امور جو عذاب سے دور اور عذاب سے بچانے کے ذریعے اور اسباب ہے۔ اسی طرح ترغیب ہے الی ایفاء العہد، کے وعدے کو پورا کرو، آیت نمبر 91 کے اندر ہے۔ اور پھر زجر نقض عہد کے اوپر، اور اس کے بعد آیت نمبر 92-93 کے اندر اور مسلسل زجرات ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں پھر جو ہے وہ بشارت ہے حیات طیبہ کی آخر میں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی طرف ترغیب ہے، اور زجر ہے بے انکار القرآن سے، اور زجر ہے بے انکار رسول سے، نیز تثبت ہے عند الاکراہ والابتلاء، کہ عند الابتلاء جب اکراہ ہو اور ابتلاء ہو تو اس وقت تثبت پر، یعنی مضبوط ہونے پر صبر کا حکم دیا گیا، اس پر بشارت ہے کہ اس پر صبر برداشت کرو۔ اور آخر میں دعوی صورت ذکر ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ گویا کہ 6 باب کا حاصل ہے۔ اور 7ویں باب میں وہ آخر ہے شرک فعلی پر رد، اور اس کی 2 قسموں پر، اور دلیل نقلی ابراہیم سے، اور دعوت کی طرف ترغیب اور آداب دعوت کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ صورت کا تفصیلی خلاصہ ہوا۔ تو صورت کے اندر دلائل عقلیہ بہت زیادہ ہیں، جس طرح سورہ انعام کے اندر 25 دلائل عقلیہ ہے، اس طرح اس صورت کے اندر بھی مختلف قسم کے دلائل متنوعہ، مختلف قسم کے انداز سے ہے، جس میں بڑے بڑے امور کا پیدا کرنا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے منقاد اور تابعدار ہے، تذکیر بالنعم، نعمت اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح نفع الاشیاء، چیزوں کا نفع اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور توحید سے اور رسول کے انکار پر زجرات ہے، اور اس صورت کے اندر تخفیفات اور بشارات ہیں۔
یہ مکی صورت ہے، اس کا دعوت کا انداز یہی ہے، گویا صورت انعام کی طرح ہے۔ تو صورت کی پہلی آیت کے اندر دعوے کا ذکر ہے، عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، عطا آ چکا ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، اور حکم سے مراد یہاں پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب ہے۔ فلا تستعجلوہ، اس کے بارے میں جلدی مت کرو، یعنی جلدی مت مچاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دھمکیاں دے رہا ہے کہ عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، تو عذاب لاؤ، ہمیں تو وہ نظر نہ آیا اور ہم نے تو نہ دیکھا کہ وہ کب آئے گا۔ تو کہا جلدی نہ کرو، چند لمحات ہے تمہارے پاس اے مکے والو، اور اتنے لمحات ہے جس میں تم اپنے آپ کو سنبھل جاؤ، سیدھے ہو جاؤ اور توبہ کر جاؤ، ورنہ عذاب آیا تو پھر توبہ کی توفیق نہ ہوگی، پھر تمہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ عطا امر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن ہے، کہ اللہ کی کتاب آ چکی ہے، فلا تستعجلوہ، معنی جلدی نہ کرو اس کی تکذیب میں، بے سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو انکار کرتے اور اس کی تکذیب کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما ان سے یشرکون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، یہ دعوی توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے بیان کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، اور انبیاء پر فرشتے آتے ہیں وحی لے کر۔ ینزل الملائکۃ، اس آیت نمبر 2 کے اندر دعوت توحید اور اس کے ضمن میں رسول کی رسالت کا ذکر بھی ہے۔ تو ینزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ، روح سے مراد جان دے کر، من امرہ، وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے جو کہ ہدایت ہے، جو کہ توحید ہے۔ روح سے مراد ہدایت، اور روح سے مراد جو ہے وہ توحید اور اللہ کی رہنمائی ہے۔ تو من، لفظ من جو ہے یہ من بیانیہ ہے، امر ہی میں ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ روح کیا ہے؟ وہ یعنی من امر ہی، اللہ کا حکم، یعنی جو وحی ہے، جو قرآن ہے، جو کہ ہدایت اور توحید ہے۔ علی من یشاء، جس پر چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں پر۔ مکہ کے مشرک تو یہ کہتے تھے کہ کیا مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی نہیں بناتا اور ان پر وحی نہیں نازل کرتا، تو کیا اللہ کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ملا تھا، اور یہ تو غریب آدمی ہے اور ہم سے گھٹیا آدمی ہے، اس کے اوپر وحی کیوں اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ کی نظر اس پر کیوں پڑی ہے، کسی اور کی طرف کیوں نہ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے کہ وحی نازل کرنے میں تم سے مشورہ لے، اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی کسی کام میں کمزور ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یا تو شریک اس لیے ٹھہراتا ہے کہ اس کام کو خود نہیں کر سکتا، یا تو اس لیے شریک ٹھہراتا ہے کہ اس سے مزید ان کے پاس پیسہ طاقت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، نہ تو کمزور ہے اور نہ دوسروں کا محتاج ہے، اور نہ تم سے مشورہ لیتا ہے کہ مالداروں کے اوپر وحی کو نازل کرتا ہے، بس کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے گا تو وحی اتارے گا۔ ینزل الملائکۃ، اللہ اتارتا ہے، بالروح، روح معنی جان کو، من امرہ، گویا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کی جو روح ہے وہ توحید ہے، اور وہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ جب تک قرآن و حدیث نہ ہوگا تو عبادت صحیح طور پر ادا نہ کی جا سکے گی۔ جیسے کہ ایک انسان کے نفس جسم ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، ہدایت اور توحید نہیں ہے تو توحید کے بغیر وہ عبادت گویا کہ جیسے جسم کے اندر روح نہیں ہے، وہ بغیر جان کے ہے۔ اور کائنات کی تخلیق کا مقصد تو عبادت ہے، اور عبادت بغیر وحی کے صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روح توحید کو بھیجا اور ہدایت کو بھیجا ہے اپنے معاملات کی اصلاح اور درست کرنے کے لیے۔ علی من یشاء، جس پر چاہ، من عبادہ، اپنے بندوں پر۔ انذروا، یہ ان مفسرہ ہے، اور یہ قول کے بعد آتا ہے، یا یہ ہے کہ ایسی لفظ کے بعد آتا ہے جو قول کے معنی کو متضمن ہے۔ تو یہاں پر عبارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر وحی بھیجی ہے، اور انبیاء کو وحی دے کر بھیجی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وحی کیوں بھیجی ہے، اس مقصد بتانے کے لیے اور اس کہنے کے لیے کہ انذروا، انبیاء کو کہا کہ تم اعلان کرو، آگاہ کرو لوگوں کو۔ انذروا کا مفعول اول محذوف ہے جو کہ الناس ہے، اور انہ مفعول ثانی ہے۔ لوگوں کو آگاہ کرو اس بات سے کہ انہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی موجود معبود برحق الا انا، مگر میری ذات ہے، میں ہوں۔ فاتقون، میری اتباع کرو، میرے احکام کو مانو۔ فاتقونی تھا، یا حذف ہو گئی اور کسرہ
باقی ہے یا کی حذفیت پر دلالت کرتا ہے کہ مجھ سے ڈرو معنی میرے عذاب سے بچو، یا فتقونی بچو مجھ سے یعنی شرک سے بچو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس مسئلے کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، گویا کہ توحید کے اوپر یہ دلیل نقلی من الانبیاء سے ہو گئی۔ اس کے بعد دلائل عقلیہ کا ذکر ہے۔